السلام علیکم، میرا نام اویس ملک اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر فورنرز لائف ان چندو۔ آج کل بہت سارے فراڈی مارکیٹ میں ہوئے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو ای کامرس سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ای کامرس سکھانے کے نام پہ وہ آپ لوگوں سے جناب موٹی تازی رقم لے لیتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ گھنٹہ وہ آپ کو بیسکس ایک اسٹرکچر دیتے ہیں جناب کہ آپ امیزون، شاپیفائی، ای بے ان کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ جناب چیزیں کو لسٹ کریں، لسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آرڈر آئیں گے، وہی جناب آرڈر جناب علی بابا کے اوپر یا ساری ویب سائٹوں کے اوپر جناب ڈال دیں اور جناب آرڈر ادھر سے ادھر چلے جائے گا اور آپ کو جناب کمیشن مل جائے گا۔ یہ بیسکس ہے نا اسٹرکچر، وہ آپ کو سکھائیں گے ہرے باغ ٹائپ کا نا۔ تو اس کے چکر کیا ہے جی؟ سب سے پہلے جو پاکستانی ہماری عوام ہے نا، یہ بہت زیادہ آج کل ای کامرس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو ان کو جناب علی بتانا اس طرح ہے کہ ای کامرس ہوتی کیا ان کو خود نہیں پتہ، جو سکھا رہے ہیں ان کو خود نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ یہ بتائیں پاکستان میں ای کامرس کی مارکیٹ کتنی ہے؟ اب آپ کے جناب 80% جو لوگ ہیں وہ تو یوز ہی نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہو گیا، وہ زیادہ تر جا کے شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ امیزون کی پاکستان میں تو مارکیٹ ہے ہی کوئی نہیں بالکل۔ آپ ایک سادہ سا سوال کا جواب دیں کہ آپ نے خود زندگی میں کبھی امیزون کے اوپر شاپنگ کی یا شاپیفائی کے اوپر کبھی کوئی شاپنگ کی، کوئی چیز لی؟ تو جواب ہوگا جناب نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، اگر آپ نے شاپنگ کبھی کی ہے تو آپ جناب چیزیں کس طرح لیتے ہیں؟ آپ جناب پہلے دیکھیں گے کہ کون سی چیز آپ کے پرائس رینج میں آ رہی ہے، اس کے اوپر ریویوز کیسے ہیں، اس کے جناب سٹار کتنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی وارے میں اور کسی نے وہ خریدی نہیں ہوئی، کسی نے ریویو نہیں دیا ہوا، تو میرا کوئی نہیں خیال کہ آپ بھی وہ چیز جناب اس سے بائی کریں گے، آپ بھی اوائڈ ہی کریں گے، آپ اس سے لیں گے جس کا جناب کو تھوڑا وہ سسٹم چل رہا ہو، کوئی ریویوز ہوں اس کے اوپر، اس کے جناب کو سسٹم ہو اچھا خاص، اس کی ریپوٹیشن ہو شاپ کی، آپ بھی اسی سے لینا پسند کریں گے۔ تو بھائی جو بندے ریگولر امیزون شاپیفائی یوز کرتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ آپ کے جو تازہ کھلا ہوا جو سٹور ہو اس کے اوپر سامان لیں گے؟ گھنٹہ لیں گے بھائی، کچھ نہیں لیں گے۔ دوسرا، جب بھی آپ کے پاس کوئی آرڈر آئے گا، ٹھیک ہے، تو آرڈر میں سے جناب علی آپ کو تھوڑا سا جو کمیشن ہوتا ہے نا وہی صرف آپ کو ملتا ہے، باقی جناب اس کی ڈیلیوری میں، پرچیزنگ میں یہ سارا کچھ ادھر جاتا ہے، اور جو کمیشن آپ کو ملے گا وہ کمیشن آپ اسی ٹائم نکال بھی نہیں سکتے، وہ اس کی اسٹیٹمنٹ مہینے بعد آتی ہے، پھر اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، پھر لے کے جناب آپ کے پاس کچھ جو بچتے ہیں وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا، یہ سارے جناب لفنٹر آپ لوگوں کو انہوں نے پھدو لگایا ہوا ہے، یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ٹھیک ہے۔ دوسرا، کوئی بھی بندہ خاص طور پہ وہ پاکستانی ہو اور وہ آپ سے یہ کہ میں آپ کو فری میں سکھاتا ہوں کہ ای کامرس کس طرح کرتے ہیں، یہ بزنس کس طرح رن کرتے ہیں، میں سکسیسفلی 3-4 بزنس رن کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو بھائی وہ بندہ فراڈیا ہے ایک۔ دوسرا، وہ یہ تو یا کر رہا ہے وہ ریویوز کے لیے، یا پھر وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ اس کا کاروبار ہے، وہ آپ کو جناب پھنسائے گا، وہ آپ کو بتائے گا اتنے پیسے دو میں آپ کو سکھاتا ہوں اکاؤنٹ کس طرح بناتے ہیں۔ بھائی اکاؤنٹ فری میں سکھاتے ہیں لوگ یوٹیوب کے اوپر، ذرا کھولو نا ویب سائٹیں، گورے اتنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، چیزیں کس طرح لسٹ کرنی ہے وہ بھی جناب سارا کوئی فری میں سکھاتے ہیں، یہ آپ کو کوئی نئی چیز نہیں سکھائے گا، ٹھیک ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کے ڈی این اے میں نہیں ہے، پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے یہ ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ پیسے کما رہا ہو اور اس کا جو ذریعہ ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے، پراپر جو اس کا جو ہے نا پراپر سورس آف انکم وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کرے، یہ تو ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ بھائی میں پیسے کس طرح کما رہا ہوں۔ یہ خوبی صرف یہودیوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ایک کسی یہودی نے کسی جگہ پہ پیٹرول پمپ کھولا ہوا ہے نا اور اس کا پیٹرول پمپ چل رہا ہے، تو وہ اپنے کسی دوسرے یہودی کو بولے گا کہ میں نے ادھر پیٹرول پمپ کھولا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ کھول لیں کیونکہ یہاں پہ بہت رش رہتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں تو وہ کھانا کھائیں گے۔ اب اس کا ریسٹورنٹ کسی کا چل پڑے نا تو وہ یہودی تیسرے یہودی کو بتائے گا کہ بھائی ادھر ایک ہمارے بھائی نے پیٹرول پمپ کھولا ہوا ہے، میں نے ساتھ ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے، آپ ادھر سپر مارکیٹ کھول لو، سامنے ایک اوپر ایک کر کے ہوٹل بنا لو۔ وہ جناب یہ یہودیوں میں کوالٹی پائی جاتی ہے یہ والی۔ ہمارے پاکستانیوں میں کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے پیٹرول پمپ کھولا ہوا ہے تو پینس کی آنکھ اس کے سامنے دوسرا پیٹرول پمپ کھول لیں گے، ادھر چل رہے تو ساڈا بھی چلے گا۔ اگر کسی نے کوئی دکان کھولی ہے اسی دکان کے سامنے دکان پا لیں گے۔
اگر کسی کا ہوٹل ہے تو اس کے سامنے ہوٹل ڈال دیں گے. یہ انج بالکل پیرالل جناب ہے نا, کمپیریزن کرتے ہیں, مقابلہ لانے نے انہاں دا دماغ اس کو ہے ہی پتہ نہیں کیا بڑے نا دماغ ہے یہ جناب سسٹم انج کرتے ہیں. ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ جو کوالٹی ہے نا بھائی, یہ ہمارے اندر, ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ بتائیں کہ بھائی میرا سورس آف انکم کیا ہے, کس طرح کر کے میں جناب یہ امیزون یہ وہ سے پیسے کماتا ہوں. پہلی گل تو بھائی وہ کماتا اتنا ہی ہے مہینے تک کو $100 بس, اس تو اتنے بھائی ممکن ہی نہیں ہے پاکستان میں رہ کے اس طرح کا کچھ کرنا. اگر کسی کا تھوڑا بہت اوپر ہے تو بھائی وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ میں یہ جگاڑ میں نے کس طرح لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سادہ بات کرنے کی اب یہ ہے کہ ان چکروں میں بھائی جان نہ پڑیں, یہ آپ کے کام کی چیز ہے ہی نہیں. دوسرا, اس میں صرف آپ پیسے ضائع کریں گے. یہ بھائی سلو رننگ بزنس ہے, یہ بالکل آہستہ آہستہ چلنے والا کام ہے. آپ کو اپنی مارکیٹ بتاتے ہوئے, اپنا جناب علی اسٹیٹس بناتے ہوئے امیزون کے اوپر بھائی جان 4-5-6 سال گزر جائیں گے. اس 4-5-6 سال میں آپ کی انکم جو ہے نا وہ بائی جان 0-1-0-1-1 اسی طرح رہے گی. آپ چیزیں لسٹ کرتے ہیں بھائی, جب تک اس کے اوپر کوئی ویلیو نہیں آئے گی, کوئی ریویو یہ وہ آگے پیچھے بھائی کوئی نہیں لے گا. آپ زیادہ تر پاکستانی یہ کرتے کہ آپ یہ بتائیں گے آپ کو اس طرح کر کے اکاؤنٹ بنا لیں, پھر جناب ریویوز کے لیے کیا کریں, اور کسی دوست سے کہو جناب یہ اپنے کسی دوسرے اکاؤنٹ سے یہ چیز خرید لو, مطلب کہ اپنی دکان سے خود ہی خرید لو, یا اپنے کسی دوست کو کہ خرید لے اور اس کے بعد اس کے اوپر ریویو دے دے. یہ اس طرح آپ کو جناب بتائیں گے کہ ریویو کس طرح لے کے آنا ہے. 2-3 ریویو آ جائیں گے وہ بھی اپنے پیسوں کے, تو پھر بیٹھے رہنا جی. سیم چیز ہے وہ فائبر کے ساتھ. وہ اس کے اندر ایک ہمارے وہ انکل ہیں, وہ جن کا تھوڑا سا وہ ہے روڈ رن وے کلین ہے, ان کی ویڈیو دیکھے وہ بتا رہے جناب یہ میں نے جناب اتنے یہ بنا دینے ہیں فائبر والے کہ ہم نے 3 مہینے میں پاکستان کا قرضہ اتار دینا ہے. میں دیکھی ویڈیو, میرا ہنس کے برا حال جناب, او تیری خیر کیا بات ہے بھائی. اور جناب فائبر کے اوپر وہ 3 اتنے ملین جناب صرف وہ جو بیٹھے ہوئے سارے یہ سپورٹ تھے, فلانی سپورٹ, سارے پاکستانی, سارے نے 1-2 ریویو, وہ بھی اپنے پیسے دے کے. کمال ہے بھائی. جن بندوں کا کو اصل میں ان کو کام آتا ہے ان کی مارکیٹ بھی خراب کرتے ہو. جس بندے نے پڑھائی کی ہے پھر اس کو پتہ ہے کہ فری لانسنگ کرنی کس طرح ہے, وہ جناب وہ بیٹھے ہیں کیونکہ بھائی مال اتنا ہو گیا مارکیٹ میں, وہ کریں کیا, اس کو کوئی دوسرا راستہ نہیں مل رہا. اوپر سے امیزون یہ وہ اتنے سٹور کھول دیے, لگایا اوپر گیا کچھ بھی نہیں, بس ایویں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں. کیا کرتے ہو, ای کامرس کرتے ہو, انکم کتنی ہے بس, اور کوئی کام نہیں جناب. تو جناب بندے دے پتر موڑے دیکھو سونا جا کام کرو. دوسرا, چائنا میں کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں جناب ہمارے پاکستانی نا, 3-4 نے تو یہ بڑا یہ چینل بنایا ہوا ہے اس طرح وغیرہ. میں سکھاتا ہوں, میں یہ بزنس رن کر رہا ہوں, وہ بزنس رن کر رہا ہوں, تو میں آپ کو فری میں سکھاتا ہوں کس طرح ہوگا. وہ فری میں گھنٹہ سکھاتا ہے. اس کے بعد جناب علی چائنا سے اگر آپ نے چیزیں منگانی ہوں تو اس کا کیا حال ہے, اس کا بھائی علی کو نہیں. آپ نے یہاں سے اگر تھوک پہ چیزیں لینی ہے نا بغیر گارنٹی کے, تو پھر جناب ادھر آئیں, پورا کنٹینر بھریں. کنٹینر میں کیا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ لے جو جناب ادھر جا کے بیچو, تو بھائی لے دے کے کاسٹ وہی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہو رہا, تھوڑی کیا پتہ وہاں سے سستی پڑتی ہو, پر پھر اس میں کوالٹی کا, ٹائم کا, انشورنس کا, یہ وہ بھائی لمبے خرچے ہیں, لمبے چوڑے بھائی مسئلے ہیں. یہ کوئی اس طرح تو ہے نہیں کہ بھائی چلو ہو گیا کام نہیں. کافی دوست ہیں بھائی آپ چائنا میں پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے, آپ ذرا کوئی بتائیں کوئی بزنس کا آئیڈیا دیں. بھائی بزنس کا آئیڈیا میں دوں, بس اس کے لیے چاہیے موٹا پیسہ. آپ کا صرف دماغ موٹا ہے, آپ کے پاس پیسہ تو ہے نہیں موٹا. ٹھیک ہو گیا, تو پھر یہ آپ بتاتے نہیں ہیں. بھائی آپ کے کام کی چیز نہیں ہے تو بھائی یہ بتانے کا فائدہ کیا. جس کے پاس موٹی انویسٹمنٹ ہو اور اگر انویسٹمنٹ ڈوب جائے تو اس کو فرق نہ پڑتا ہو, یہ ان لوگوں کے لیے ہے بھائی. یہ جن کا دال روٹی مشکل سے چل رہی ہے ان کے لیے بزنس یہ وہ یہ ہے ہی نہیں بھائی. ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں آپ بندے کو جناب ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور ڈی موٹیویٹ گھنٹہ کرنا توڑے بہن جو دماغ یہ کوئی شاید گل ہی نہیں بڑھتی تو بندہ کرے گا. پھر یہ آپ اس طرح نہیں بتاتے, وہ نہیں بتاتے. یہ دیکھیں یہ یوٹیوب پہ اتنے لوگ یہ اس طرح کر رہے ہیں, انہوں کو پوچھو جا کے پہلے ہوگا جی 20,000 مجھے دیں, میں آپ کو اکاؤنٹ بنانا سکھاتا ہوں, پھر 30,000 دیں, یہ کرنا سکھاتا ہوں, اس کی OSC کرانی ہے, اس کو یہ کرانا ہے, وہ کرانا ہے, اتنے پیسے دو, لے دے کے 4-5 لاکھ لا کے ڈوب کے تو پھر بیٹھے ہوندے ہوئے. ہاں جی
हाँ स्टोर खुल गया, हाँ जी के चार हो देते हैं, बस जी इंतज़ार है उनको गाह खाएगा, बस बैठे रहो फिर, यही थोड़ा काम है जनाब, और है ही सिस्टम ही कोई नहीं। तो आखिरी बात वीडियो की जनाब, ये अमेज़ोन शॉपिफाई इनके ऊपर काम भाईजान ये आपके काम का नहीं है, ना ये आपके बस की बात है, और ना ये भाई हमारे लिए है। ये जिन की वेबसाइटें हैं ना, ये भाई उन्हीं के लिए, पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में बैठ के बनाओगे तो भाई उसका कोई काम नहीं है, एक हो गया। दूसरा, ये फ्रॉडियों से दूर रहें, जो आपको बताते हैं हमको फ्री सिखाते हैं या पैसे लेके सिखाएंगे, इनसे दूर रहें। आपको अभी बताया मैंने कि हमारे डीएनए में ही नहीं है कि हम किसी को सीधा बताएं कि मैं पैसे किस तरह कमाता हूँ। आप अपने ज़मीर से पूछ के बता दें कि अगर आप किसी तरीके से कोई पैसे कमा रहे हो, आप अपने भाई को, अब्बे को, अम्मा को बता के नहीं राज़ी कि उनको ना पता लग जाए भाई, तो वो भी नए काम शुरू कर दें, ठीक हो गया। दूसरा, आपको मिसाल दी जनाब अली यहूदी वाली, वो हमारे सिस्टम है नहीं भाई। हम देखें किसी का पेट्रोल पंप अच्छा चल रहा है, हम उसके सामने पेट्रोल पंप खोल देते हैं, किसी की दुकान अच्छी है उसके सामने दुकान डालते हैं, किसी का होटल अच्छा चल रहा है उसके सामने होटल डालते हैं। हमारे में वो बिजनेस सेंस ही नहीं है, ना हमारे ब्लड में है, ना हमारे डीएनए में है, ठीक है जी। हम लोग सारे भाई कमी लोग हैं, गोरों की गुलामी की, वो राजों की गुलामी की, हमने भाई सिर्फ यही करना है। आप किसी ने अगर ऊपर निकलना तो उसकी सोच जो है ना, वो इस डीएनए से नहीं भाई, उसके लिए डीएनए बदलना पड़ेगा। डीएनए बदलने के लिए जो रास्ता है ना, वो मैं आपको नहीं बता सकता, इस वो थोड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो भाईजान नहीं कहना चाहिए, पर औकात में, अपनी औकात में भाई रहना चाहिए, ठीक है। चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। वीडियो सर लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।